देखते देखते आ गया PSL 9 और इस बार ये सारी एक्साइटमेंट आप देख सकेंगे लाइव सिर्फ और सिर्फ ए स्पोर्ट्स पर एक्सक्लूसिवली। वेलकम बैक। बुलेटिन के करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे एडियाला जेल रावलपिंडी में बानिया PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस के 10.5 घंटे तक जारी रहे। केस की समाअत सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने दी है। दौरान समाअत 3 गवाहों के बयान कलम बंद कर लिए गए। बुशरा बीबी के वकील ने ओन चौधरी और खावर फरीद मानिका के बयान पर जिरा मुकम्मल कर ली। केस की समाअत जुमे के सुबह 9 बजे तक के लिए मुलतवी की गई। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल 2 गवाहों मुफ्ती सईद और लतीफ के बयान पर आज जिरा मुकम्मल करेंगे। बानिया PTI के वकील सलमान अकरम राजा आज गवाहों के बयान पर जिरा का आगाज करेंगे। एडियाला जेल पिंडी में गैर शरई निकाह की समाअत के दौरान बानिया PTI और बुशरा बीबी से खावर मानिका की तल्ख कलामी, जज ने भी तल्ख जुमलों का तबादला किया। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल दौरान जिरा खावर मानिका से लड़ पड़े। वकील सलमान गुल ने खावर मानिका को मुक्का मारने की भी कोशिश की। बानिया PTI ने जज कुदरतुल्लाह से कहा कि मैं और बुशरा बीबी कुरान पर हल्फ लेने को तैयार हैं, खावर मानिका भी हल्फ ले। बानिया PTI ने अदालत को बताया बुशरा बीबी को निकाह के दिन देखा। खावर मानिका ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, खुदा से डरो, मेरा घर बर्बाद कर दिया। बानिया PTI का खावर मानिका से कुरान पाक पर हल्फ लेने पर इसरार। जज ने कहा खावर मानिका से कुरान पर हल्फ लेने के बाद आज का जिरा का हक खत्म कर दिया हो जाएगा। बानिया PTI ने जज से कहा खावर मानिका पर जिरा जरूरी है। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल ने खावर मानिका पर जिरा की। जिरा मुकम्मल होने पर बानिया PTI ने भी कुरान पर हल्फ का मुतालिबा किया। बुशरा बीबी ने कहा मेरे बयान के बगैर अदालत फैसला नहीं कर सकती। मुनाफिक और शैतान को कुरान में बुरा कहा गया। इस दौरान खावर मानिका भी जज के सामने पहुंच गए और बुशरा बीबी के साथ तल्ख कलामी शुरू कर दी। खावर मानिका ने बुशरा बीबी से कहा बच्चे सवाल करके थक गए मगर तुमने जवाब नहीं दिया। छोटी बेटी रात को उठ उठकर रोती है। बानिया PTI ने कहा 6 साल बाद याद आया है। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल कहते हैं कि गैर शरई केस की समाअत के दौरान खावर मानिका को मुक्का मारने या मारपीट की कोशिश की बातें गलत है। खावर मानिका ने कमरे अदालत में कहा मैं आपको उठवा लूंगा, हाथापाई की कोई नौबत नहीं आई। तल्ख जुमलों का तबादला जरूर हुआ। बानिया PTI या वकला में से किसी ने बुशरा बीबी को सब जेल में रखने का नहीं कहा है। बानिया PTI ने वाजे किया PTI की दूसरी खवातीन जेल में रह सकती हैं तो बुशरा बीबी को भी जेल में रहने पर एतराज नहीं। बात नहीं है, हाथ उठाने की या मुक्का मारने की नौबत नहीं आई। अलबत्ता हॉट वर्ड्स जरूर एक्सचेंज हुए। खावर मानिका साहब कुछ सवालात पे थोड़े हाइपर हुए, बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको उठवा लूंगा। खान साहब ने अपने और बुशरा बीबी के बिहाफ पे कोर्ट को ऑफर की कि जी ये हमारे ऊपर इल्जाम जो लगाया गया ये बड़ा घटिया इल्जाम है और अपनी सफाई में मैं और बुशरा बीबी कुरान पाक पे हलफ देने के लिए तैयार है कि हमारा कोई किसी किस्म का रिलेशन नहीं था निकाह से पहले। आज खान साहब ने जज साहब को ये कहा 9 बजे के करीब के जज साहब आज आपकी हैट्रिक रह गई, आपकी हैट्रिक कल पे चली गई। साइफर केस में प्रोसिक्यूटर साहब थे, वही इस खावर मानिका साहब के केस में भी वही प्रोसिक्यूशन। रिजवान अब्बासी साहब नाम है उनका, रिजवान अब्बासी साहब। और खान साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि ये गलत बात है। जब मेरी पार्टी की आम वर्कर खवातीन जो है जेलों में बंद है तो फिर बुशरा बीबी को भी अगर जेल में रखें तो हमें कोई इतराज नहीं, हम कोई रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। ना ही ये बुशरा बीबी की या खान साहब की रिक्वेस्ट पे सब जेल डिक्लेयर किया गया है। मजीद आपको बताएंगे बानिया PTI का जिस तरह ट्रायल किया जा रहा है तारीख में मिसाल नहीं मिलती है। बैरिस्टर गौहर अली खान की एडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से केस चलाए जा रहे हैं। जिस तरह फैसले हो रहे हैं खदशा है इलेक्शन पर भी समझौता हो गया है। बानिया PTI का पैगाम है पुरअमन रहें और 8 फरवरी को वोट के लिए निकलें। वाला केस चल रहा था, गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से ट्रायल चलाए जा रहे हैं, वकला को टाइम दिए बगैर ट्रायल चलाए जा रहे हैं। इसकी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई मिसाल किसी को नहीं मिलेगी। ज्यादातर मुमकिन है शायद कल किसी वक्त इस केस का भी फैसला आ जाए और जिस तरीके से बाकी केसेस के फैसले हुए शायद उसी डगर पे चलते हुए इसमें भी एक कन्विक्शन की हैट्रिक हो जाए। अब हमें यह भी खदशा है कि अगर ऐसे सरकमस्टांसेस हो रहे हैं शायद फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी कंप्रोमाइज है। 8 तारीख को होने वाले इलेक्शन पे भी बड़ा सवालिया निशान आएगा। खान साहब की तरफ से आप सब के लिए पैगाम है
8 तारीख को ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकल के अपना हक राय दही इस्तेमाल करो। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पे आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन का हर सूरत 8 फरवरी को इलेक्शन कराने का ऐलान। सिक्योरिटी मुश्किलात हैं लेकिन इलेक्शन कमीशन तैयार है। इलेक्शन में रखना डालने, अमन खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास का ऐलामिया। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा केपी और बलूचिस्तान में ईसीपी दफ्तरों और सियासी जलसों पर हमलों पर तशवीश का इजहार करते हुए इन वाकयात के बावजूद इलेक्शन का अमल नहीं रुकेगा। इलेक्शन वक्त पर होंगे, किसी को वहम या गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। सियासी जमातों, वोटर्स को बिला खौफ इंतखाबी मुहिम के लिए महफूज माहौल दिया जाएगा। बलूचिस्तान के एपी इंतजामिया और निगरान विफाकी वज़ीर दाखिला ने यकीन दहानी कराई। विफाकी और सूबाई हुकूमतें इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। मजीद आपको बताएंगे तख्ते लाहौर की लड़ाई में सब महंगा, सिर्फ बलोच का खून सस्ता हो गया। मेरी रगों में भी बलोच खून दौड़ रहा है। बिलावल भुट्टो का खुजार में जल्से से खिताब। चेयरमैन पीपी ने कहा सर कट तो सकता है, दहशत गर्दों के सामने झुक नहीं सकता। बलूचिस्तान के अवाम तहरीक चलाएं, तशद्दुद ना करें। जो लोग समझते हैं लापता अफराद का कोई मामला नहीं, मैं उनको समझाऊंगा मुल्क इस तरीके से नहीं चल सकता। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन सी पैक के पैसे से बनाई गई है, ये पैसा बलूचिस्तान में लगना चाहिए था। मजीद आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा वालों बानिया पीटीआई को पूरे मुल्क में तुमने एक्सपोर्ट किया। नया पाकिस्तान तलाश करते करते पुराना पाकिस्तान भी बर्बाद कर डाला। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का सवात में जलसे से खिताब। बोले आप खुद भी जाल में फंसे, दूसरों को भी फंसा दिया। आपको मेरी बात समझ आ रही है या पश्तो में बात करूं? ऐसी पश्तो बोलूंगा कि आप लोग भी भूल जाएंगे। पीटीआई की खवातीन कारकुन सुलाखों के पीछे हैं। जिस खातून ने चोरी की वो बनी गाला के महल में क्यों है? मरीम नवाज का सवात में खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हुक्मरानी करने वालों ने इतने झूठ बोले, जिन मौकलों के सर पर हुकूमत कर रहे थे वो भी छोड़कर भाग निकले। मजीद आपको बताएंगे आम इंतखाबात के बाइस तालीमी इदारे 6 से 9 फरवरी तक बंद रहेंगे। विफाकी तालीम इदारे अमली तौर पर 3 से 11 फरवरी तक बंद रहेंगे। 4, 5, 10 और 11 फरवरी को हफ्ता इतवार और 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर की तातील होगी। तमाम सरकारी और बेशतर निजी स्कूल इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिए जाएंगे। पोलिंग स्टेशन पर 7 फरवरी से अमले और सामान की तरसील होगी। इलेक्शन से पहले सिंध में बड़ी पेशरफ्त। सकाफ लीग ने सूबे भर में अपने उम्मीदवारों को पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार करने का ऐलान कर दिया। कराची में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात के हवाले से फैजुल्लाह खान की ये रिपोर्ट देखिए। फरवरी के इंतखाबात से कबल सियासी जमातों के दरमियान जोड़ तोड़ उरूज पर पहुंच गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफद ने सईद गनी और वकार मेहदी की सरबराही में मुस्लिम लीग काफ सिंध के सदर तारिक हसन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद तारिक हसन ने पीपल्स पार्टी के हक में मुस्लिम लीग काफ के सिंध भर के उम्मीदवारों को दस्तबरदार करने का ऐलान कर दिया। हम अपने कैंडिडेट्स को पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार कर रहे हैं। हमारा पहले भी एक वर्किंग रिलेशन रहा है पीपल्स पार्टी के साथ, बहुत अच्छा। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं सईद गनी और वकार महदी का कहना था कि सिंध भर में 100 से जायद नशिस्तें हासिल करेंगे। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी अपने दोस्तों के ताउन से, आवाम के वोट की ताकत से सूबे सिंध के अंदर 100 से ज्यादा सूबाई असेंबली की सीटें इंशाल्लाह हासिल करेंगे। हम तो पता नहीं कब से कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आएगी इन हालिया इलेक्शंस में, तो हमें ये यकीन है कि हम कराची में जीत रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा का कहना था कि उनके कारकुन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब कराने के लिए भरपूर तरीके से काम करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ फैजुल्लाह खान, ARY न्यूज, कराची। और यहाँ पे आपको बताएंगे हैदराबाद में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। MKM पाकिस्तान आज तारीखी पक्का कला ग्राउंड में पेंडाल सजाएगी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नासिर हसन खान से, जो इस वक्त अनीस कायम खानी के साथ मौजूद हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ किला ग्राउंड में और MKM पाकिस्तान आज अपना पावर शो करने जा रही है। भरपूर तरीके से तैयारियां जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में, शहर के इलाकों में कैंप लगाए गए हैं और इस ग्राउंड में भी आज रात से जो है वो तकरीबात का सिलसिला जारी है। यहाँ हम पूछेंगे कि MKM पाकिस्तान इस पावर शो से क्या समझते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन पे क्या असरात होंगे।
یہ کل کا دن ہی بتا دے گا. جتنی بڑی تعداد میں کل لوگ جمع ہوں گے. حیدرآباد کل بھی ایم کیو ایم کا تھا اور انشاءاللہ 8 فروری کو بھی ایم کیو ایم کا ہوگا. وزیر اعظم کا ووٹ نہ پہلے ایم کیو ایم کے بغیر کمپلیٹ ہوا تھا، نہ یہ بلاول صاحب کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. یہ جو یہاں الیکشن لڑے، الیکشن کی روایت، میں لاڑکانہ کا دعوے دار نہیں ہوں تو آپ کراچی حیدرآباد کے دعوے دار نہ بنیں. بالکل ان کا یہ کہنا ہے انیس قائم خانی صاحب کا کہ بلاول بھٹو کے لیے پیپلز پارٹی مشکلات پیدا کر رہی ہے اس طرح کے بیانات دے کے. جب الیکشن کے بعد اگر وزیر اعظم بننے کے لیے بلاول کو آنا پڑا تو پھر اس وقت یہ باتیں کہی جائیں گی. جی این اے 127 میں بلاول بھٹو زرداری کی انتخابی مہم چلانے کے لیے سابق چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف کے صاحبزادے بھی میدان میں آ گئے. انتخابی دفتر کا افتتاح کیا. اس موقع پر مقامی رہنماؤں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے. مظہر اقبال کی رپورٹ دیکھیے. لاہور کے حلقہ این اے 127 میں بلاول بھٹو زرداری کی انتخابی مہم چلانے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین چودھری ذکا اشرف کے صاحبزادے اور پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری خان محمد اشرف نے بھی ذمہ داری سنبھال لی. چودھری خان محمد اشرف نے ٹاؤن شپ میں پارٹی دفتر کا افتتاح کیا. اس موقع پر مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے مقامی رہنماؤں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا. چودھری خان محمد اشرف کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے ملک میں تقسیم کی سیاست کی مخالفت کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی انشاءاللہ اگر پاور میں آتی ہے تو بلاول صاحب کی لیڈرشپ کے اندر ہم ساری پارٹی سے بات کر کے اور ایک انشاءاللہ اکٹھے ہو کے سب کو لے کے چلیں گے، بیکاز اتنے بڑے فیصلے کوئی ایک پارٹی کر نہیں سکتی. چودھری خان محمد اشرف کا کہنا تھا کہ حلقہ این اے 127 کے عوام بلاول بھٹو زرداری کو 8 فروری کو کامیاب کروائیں گے. لاہور میں انشاءاللہ جب وہ سیٹ نکالیں گے اور انشاءاللہ اور بھی سیٹیں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سینٹرل پنجاب سے اور ناردرن پنجاب سے. ساؤتھ تو ماشاءاللہ ویسے ہی بہت اچھا ہے اور آگے بھی چلے گا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں جو پارٹی ایک سیکنڈ یا تھرڈ پوزیشن میں تھی اب وہ انشاءاللہ واپس آئے گی. چودھری خان محمد اشرف کی سربراہی میں حلقہ این اے 127 میں ایک بڑی انتخابی ریلی بھی نکالی گئی. کیمرہ مین طاہر مغل کے ساتھ محمد مظہر اقبال، ARY نیوز، لاہور. پاکستان پیپلز پارٹی کے این اے 175 اور پی پی 268 میں امیدوار مہر عبدالحسین ترگر اور مہر ارشاد سیال کی جانب سے جلسے اور ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے. این اے 175 پی پی 268 میں مظفر گڑھ شہر سمیت دیگر مواضعات میں متعدد برادروں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار قومی اسمبلی مہر ارشاد سیال اور امیدوار ممبر صوبائی اسمبلی مہر عبدالحسین ترگڑ کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا. امیدواروں کی جانب سے جلسے اور ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے. ایک تو صاحب کا گھر کا ایم پی اے بناونا ہے، اپنی دہلیز سے بندہ بہامنا ہے، سڑ مارنا ہے ایم پی اے گھر پڑھوانا. دوسرے نمبر تے ایم این اے صاحب دی عوام دا چیلنج میں امید کرے نا کہ تساں مہربانی کرے سو اور دعا میں ان مشن کے ساتھ کامیاب کرے. اج بھی پاکستان پیپلز پارٹی منشور دیتے اپنی قوم کو کسان دی فصل انشورنس تھی سی، سیلاب آسی، قدرتی آفات آسی، فصل انشورنس ہو سی. پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی جانب سے الیکشن کمپین بھرپور طریقے سے جاری ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار پر امید ہے کہ 8 فروری کو اس حلقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ نوید فریاد بلوگر ARY. اور جمعیت علماء اسلام سندھ کے سیکرٹری جنرل علامہ راشد محمود سومرو نے کہا ہے کہ ایک نشست چھوڑنے پر انہیں 7 نشستیں دینے کی آفر کی گئی، لیکن آفر ٹھکرا کر انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا. تفصیلات محمد موسیٰ بلوچ کی اس رپورٹ میں دیکھیے. JUI کا جیکب آباد کی تحصیل ٹھل میں سیاسی قوت کا مظاہرہ عوام کا جمع غفیر امڈ آیا. عوامی اجتماع سے خطاب میں راشد محمود سومرو نے کہا ایک نشست چھوڑنے پر انہیں 7 نشستیں دینے کی آفر کی گئی. علامہ راشد محمود سومرو کا کہنا تھا کہ سندھ میں سالیہ سال راج کرنے والوں کی آفر ٹھکرا کر انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ چور دروازے سے اقتدار میں آنے والے اب خواب دیکھنا چھوڑ دیں. JUI کی تحریک کے نتیجے میں آج بانی PTI جیل میں ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد موسیٰ بلوچ ARY نیوز جیکب آباد. کراچی میں بھی انتخابی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی ہے. آزاد امیدواروں کی انتخابی مہم بھی زور و شور سے جاری ہے. این اے 247 اور 236 پر اشرف قریشی نے مرکزی الیکشن آفس کا افتتاح کر دیا. کارنر میٹنگ سے خطاب میں اشرف قریشی کا کہنا تھا کہ گزشتہ 30 سال سے عوام کی خدمت کر رہا ہوں. منتخب ہو کر اسمبلی میں صرف عوامی مسائل پر بات کروں گا. علاقے کی بہتر اولین ترجیح ہے.
اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس زیلانی نے برسلز میں یورپی حکام سے اہم ملاقاتیں کی ہیں، جن میں عالمی اور علاقائی صورتحال، دو طرفہ باہمی دلچسپی کے امور، مختلف شعبوں میں باہمی تعاون اور تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقاتوں کا حوالہ جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد ندیم بٹ کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی یورپی یونین کے سربراہ برائے خارجہ امور و سیکورٹی پالیسی جوزف بورل کی دعوت پر برسلز میں موجود ہیں۔ یورپی یونین کی وزارت خارجہ آمد پر پاکستان کے نگران وزیر خارجہ اور سفیر پاکستان بیلجیم کا یورپین ایکسٹرنل ایکشن سروس کے سیکرٹری جنرل سٹیفانو سنینو نے پرتپاک استقبال کیا۔ اس اہم ملاقات میں پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ ملاقات میں عالمی اور علاقائی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اپنے دورے کے پہلے اور دوسرے مرحلہ میں انہوں نے یورپی یونین کے خصوصی ایلچی برائے آزادی مذہب و عقائد فرانس فنڈیل سے ملاقات میں ایک دوسرے کے عقیدے کا احترام کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ برسلز کے دورے پر آئے پاکستان کے نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے یورپین پارلیمنٹ میں موجود ساؤتھ ایشیا ڈیلیگیشن کے وفد کے سربراہ نکولا پروکوسینی MEP سے ملاقات کی۔ ملاقات میں فریقین نے جغرافیائی سیاست کے ابھرتے ہوئے رجحانات پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ رائل انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل ریلیشنز میں مختلف بین الاقوامی اور یورپی اداروں کے سرکردہ اسکالرز اور ممتاز ماہرین تعلیم سے خطاب میں وزیر خارجہ پاکستان نے جنوبی ایشیا کے امن اور استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کے حل کو ناگزیر قرار دیا۔ ملاقاتوں کے اس دور میں یورپی یونین کے خصوصی ایلچی برائے افغانستان ٹامس نکسل نے بھی وزیر خارجہ پاکستان سے خصوصی ملاقات کی، جس میں انہوں نے امن و سلامتی کی صورتحال سمیت علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ پاکستان نے سودمند اور بامقصد تعاون کو فروغ دینے کے لیے مذاکراتی عمل کے لیے بہترین استعمال پر زور دیا۔ برسلز میں یورپی یونین کمشنر برائے کلائمیٹ ایکشن وپ کے ہوسٹرا سے ملاقات میں وزیر خارجہ نے 2022 کے تباہ کن سیلاب کے بعد پائیدار بحالی کے لیے یورپی یونین کے تعاون کو سراہا۔ بلا شبہ یورپی یونین پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے۔ مضبوط اور پائیدار تعلقات دونوں کے بہتر مستقبل کے حق میں ہیں اور EU بھی ایک مضبوط پاکستان کا خواہاں ہے۔ ندیم بٹ ARY نیوز یورپین پارلیمنٹ برسلز۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA امیگریشن نے گزشتہ ایک برس کے دوران جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تابڑتوڑ کارروائیوں کے دوران سنگین جرائم میں مطلوب 69 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ بیرون ملک فرار ہونے والے 37 ملزمان FIA کے اہنی پنجے سے نابد سکے۔ تفصیلات محمد صلاح الدین کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ مختلف جرائم میں ملوث ملزمان کی کراچی ایئرپورٹ سے فرار ہونے کی کوشش FIA نے ناکام بنا دی۔ 37 ملزمان کو بیرون ملک فرار ہوتے جبکہ 32 کو وطن واپسی پر گرفتار کیا گیا۔ سنگین نوعیت کے جرائم میں مطلوب 69 ملزمان FIA کی تیز نظروں سے بچ نہ سکے۔ FIA نے گزشتہ ایک سال کے دوران 1.7 ملین مسافروں نے کراچی سے سفر کیا۔ FIA نے گزشتہ ایک سال کے دوران امیگریشن پروسیس کے دوران 1.7 ملین مسافروں نے کراچی سے سفر کیا۔ FIA نے 57 مسافروں کو جعلی دستاویزات پاکستانی پاسپورٹ کا غیر قانونی استعمال کرنے والے 36 غیر ملکیوں کو بھی گرفتار کیا۔ مذکورہ غیر ملکی مسافروں نے جعل سازی اور دھوکہ دہی سے پاکستانی پاسپورٹ حاصل کیے تھے، جبکہ 42 مسافروں کو جعلی ویزا، ٹیمپرڈ پاسپورٹ اور جعلی مہروں پر پاکستان پہنچنے پر بھی گرفتار کیا گیا۔ FIA کی جانب سے انسانی اسمگلنگ جیسے گھناؤنے جرم کی روک تھام کے لیے خصوصی اقدامات بھی کیے گئے ہیں۔ کیمرامین محمد اماد کے ساتھ محمد صلاح الدین ARY نیوز کراچی۔ طلبہ کے لیے خوشخبری، گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے فری IT کلاسز کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے۔ کہتے ہیں 1 سال کا یہ کورس ملک اور معیشت کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ رپورٹ کریں محمد رافع حسین۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے طلبہ سے کیا وعدہ پورا کر دیا۔ گورنر ہاؤس میں قائم منی IT یونیورسٹی میں 50,000 بچوں کی فری IT کلاسز 6 فروری سے شروع کرنے کی خوشخبری سنا ڈالی۔ IT کا جو ہم نے کام شروع کیا ہے یہی گیم چینجر ہے۔ کروڑوں ڈالرز پاکستان میں آئیں گے اور ہم جو کورس کرا رہے ہیں آپ سوچیں وہ 9 سے 12 لاکھ روپے کا کورس جو مفت ہو رہا ہے اس شہر میں، ایک بچہ 15 سے 20 لاکھ روپے مہینہ کمائے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ خودکشیوں والا معاملہ
ختم ہو جائے گا۔ شہر میں قیام امن اور الیکشن میں سیکیورٹی کے حوالے سے گورنر سندھ نے ڈی جی رینجرز اور نگراں وزیر داخلہ سے ملاقات بھی کی۔ کہا الیکشن میں قیام امن اور شر پسند عناصر کے لیے مربوط حکمت عملی بنا لی ہے۔ ڈی جی رینجرز نے اس بات کا یقین دلایا ہے کہ انہوں نے ڈپلائمنٹ کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس کا بہت مضبوط نظام مرتب کیا ہے اس الیکشن کے حوالے سے۔ اللہ نہ کرے کسی نے یہ کوشش بھی کی تو اس سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے۔ فری آئی ٹی کلاسز کے لیے 24,000 اسکوائر فٹ پر آئی ٹی یونیورسٹی قائم، جبکہ اس میں 300 سے زائد کمپیوٹر لیب، واش رومز، کیفیٹیریا سمیت تمام سہولیات موجود ہوں گی، جہاں 50,000 طلبہ سمیت 4 لاکھ طالب علم آن لائن تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ کیمرمین شہزاد میمن کے ساتھ محمد رافع حسین، ARY نیوز، کراچی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی، سکھر، دادو، ٹھٹا، لاڑکانہ اور جیکب آباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ خشک موسم اور آلودہ ہوا کے باعث بڑوں اور بچوں کو سانس کی بیماریوں کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شہر کے مختلف سرکاری ہاسپٹل میں یومیہ سینکڑوں مریضوں کو او پی ڈی اور ایمرجنسی میں لایا جا رہا ہے۔ کراچی سے انور خان کی رپورٹ دیکھیے۔ ماہرین صحت کے مطابق موسم کی تبدیلی کے دوران زیادہ تر عمر رسیدہ افراد اور بچے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے لیے احتیاطی تدابیر کے ساتھ ویکسین پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ محکمہ صحت کی جانب سے بچوں کے لیے بالخصوص مختلف نوعیت کی ویکسین مفت فراہم کیے جانے کے باوجود والدین بچوں کے اس کورس کو مکمل کرنے پر توجہ نہیں دیتے۔ ہر ہاسپٹل میں لوڈ چل رہا ہے میزلس کا اتنا لوڈ ہے کہ بیڈ پہ 3-3 4-4 پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں رجحان ہے، ریفیوزل ریٹس بہت زیادہ ہیں، ویکسینیشن کا ریشو بہت کم ہے، تو وہ لوڈ پھر بچے بیمار ہو کے ہسپتال پہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ سول اسپتال کراچی میں یومیہ 1000 سے زائد بچے او پی ڈی اور ایمرجنسی میں رپورٹ ہوتے ہیں، جبکہ خسرہ اور نمونیا سے متاثرہ بچوں کو سول اسپتال کے چائلڈ وارڈز میں زیر علاج رکھا جاتا ہے۔ سیزن جیسے چینج ہوتا ہے، کچھ چھوٹے بچے تو ظاہر پیرنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن کچھ بڑے بچے 4 سال 5 سال 8 سال تک جو بھی ہیں، وہ کچھ بدپرہیزی اور کچھ سردی کا خیال نہیں کرنا یا گرمی کا خیال نہیں کرنا، تو اس میں یہ بڑے انسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ ماہرین صحت کے مطابق تبدیلی موسم کے دوران بنیادی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ عمر رسیدہ افراد اور بچوں کی ویکسینیشن کا کورس مکمل کر لیا جائے تو ان امراض پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ کیمرمین یعقوب بلتی کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی۔ پاکستان کے سب سے بڑے باسمتی چاول کے ایکسپورٹر میٹ فوڈ نے اپنے 60ویں سالگرہ اور اپنے فلیگ شپ برانڈ فلک کے سلور جبلی منائی ہے۔ اس موقع پر ایک مختصر فلم ریلیز کی جس کا نام پرانا چاول تھا۔ فلک نے پاکستان میں چاول کا سب سے بڑا برانڈ ہونے کی وجہ سے خود کو کیٹیگری کیپٹن کے طور پر پیش کیا ہے، جس نے اس بڑے پیمانے پر فلم تیار کی ہے۔ فلک نے اس فلم کے ساتھ پاکستانی باسمتی چاول کی صنعت میں ایک نیا معیار قائم کیا ہے اور 25 سال سے زیادہ کے تجربے کے ساتھ خود کو پاکستان اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں متعارف کروا رہے ہیں۔ جس مقام پر ہوں اس میں سرفراز احمد کا بڑا کردار ہے۔ سیفی بھائی نے اپنی کپتانی میں بہت سپورٹ کیا۔ سابق کپتان بابر اعظم کی ایکسپریس میں گفتگو، بولے ورلڈ کپ جیتنا سب سے بڑا خوف ہے، اچھے برے وقت میں فینس ساتھ کھڑے رہے۔ T20 ورلڈ کپ میں زمبابوے سے ہار کر بہت افسوس ہوا، پہلی بار ٹیم میں منتخب ہوا تو جذباتی ہو گیا تھا۔ کپتان آپ کب شادی کر رہے ہیں؟ محمد رضوان کی بابر اعظم کی ایکسپریس میں سرپرائز انٹری، شادی کا سوال پوچھ کر سٹار بلے باز کو مشکل میں ڈال دیا۔ رضوان نے کہا آپ کو اس سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ بابر پہلے ہنسے پھر بولے آپ کو اکیلے میں بتا دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔